صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک خون سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک عجیب و غریب اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو صالح علیہ السلام کا معجزہ۔ ہاں، معجزہ ہے۔ قوم نے اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے جب حد سے بڑھ کر سرکشی کی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانی اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد وادی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ٹوٹے ہوئے گھر اور فضا میں عذاب کی بو تھی۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی بات نہ مانتے تو تباہ ہو جاتے۔ پھر یہ مومن لوگ وادی چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑی راستوں سے گزرے اور آخرکار قریب ایک علاقہ ملا، علولہ۔ وہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور بہترین زرخیزی تھی۔ یہیں ان کی نسل بڑھی اور یہیں سے قوم سمود آگے بڑھی۔ وہ وادی الحجر جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے، یہیں قوم سمود کا آغاز تھا۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، ذہانت، فن تعمیر اور چٹانوں کو تراشنے کی مہارت عطا کی۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے تھے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی خوشبو اور سرسبز زمین تھی۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا۔ پہاڑوں میں تراشی ہوئی بستیوں کو معبود بنا لیا اور اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے۔ اے خدا، ہمیں عظیم طاقت دے۔ اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور، ہم سے بڑا کون اس دنیا میں؟ کمزوروں پر ظلم، ان کا حق چھیننا اور سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گئی۔ یہ سب یوں تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون بنا لے۔ یہ سب کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے۔ قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام تھا۔ ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹیک پائے گا؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے اور یہ بھول گئے کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اسی ہی وادی میں ایک معزز خاندان میں صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور اور حق کی طرف دل کا میلان ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ کہتے تھے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ ہاں، اس کی باتیں سچ میں گہری ہیں۔ بالکل، گہرائی کو پہچاننا ضروری ہے۔ جوان ہوئے تو بالکل مختلف نکلے۔ دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچ سکی۔ وہ اکیلے وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام نے بستی میں جا کر اعلان کیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے سربراہ ہنس دیے۔ وہ کہتے، کل تک تم ہمارے عقل مند دوست تھے، آج ہمارے معبود سے روک رہے ہو۔ ہم تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تم ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے۔ ہاں، یہ صالح علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا، یہ وادیاں، یہ عمارتیں، یہ قدرت اللہ کی نعمت ہیں، شکر کرو، شرک نہ کرو۔ مگر قوم کا جواب تھا، اے تمود، باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ۔ تمہیں نشانی؟ سربراہوں نے کہا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، یا رب، تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ
बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीब ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में उसे अल्लाह की ऊँटनी और निशानी कहा गया है। उसकी हैबत, उसकी अज़मत, कौम की आंखों ने पहली दफ़ा कुछ ऐसा देखा था। मौजिज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी ख़त्म हो गया। मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम दूध से सीर होती थी। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी ज़रूरत पूरी हो जाती। एक दिन ऊँटनी इस कोवे से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी कोवे से पानी नहीं पिएगा। और अगले दिन तुम सब कुएं से पानी पी सकते हो, यानी एक दिन ऊँटनी का, एक दिन तुम लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबरा कहते हैं, हमारी आजादी छीन ली गई है, अब एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया जब कुछ लोग ईमान लाने लगे। सरबराहों के चेहरे पर हिरासत और हिरस की लाल हवा उभरी और वो कहते हैं, इस ऊँटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही। जी हाँ, सब उसकी इज्जत करते हैं। ये ऊँटनी हम सब के लिए हमने कुछ ना किया तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कराऊंगी। बचेगी। नौजवान तैयार हो गए। आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। जब ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी तो कातिलों ने पीछे से हमला किया। एक तीर चलाया गया, ऊँटनी जख्मी हो गई। फिर सब टूट पड़े और एक ही हमले में अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अज़ाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। ऐ कौम, तुमने ये क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अज़ाब, हमें कुछ नजर नहीं आता। मगर फिर अजाब का काम डाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। फजर से पहले आसमान गरजा, पहाड़ हिले, ज़मीन से आवाज़ें मिली और एक चीख ने कौम समूद को पकड़ लिया। सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने इन्हें पकड़ लिया, कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे रोककर कहते हैं, तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। आज तक मदाइन सालेह गवाही देता है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार किया जाए तो इमारतें नहीं बचाती, ईमान बचाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।